صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا. کرو میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت نہیں، مودت. ما معنی المودت؟ کیا معنی ہے مودت کا؟ تو مودت کا معنی صرف 2 منٹ میں سنا دوں. نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک جانب حسین بیٹھے ہیں، ایک جانب سیدنا ابراہیم ابن رسول خدا، یہ رسول اللہ کے سگے بیٹے. جبریل آئے کہ حضور ان دونوں میں سے ایک رہے گا، ایک کو موت آئے گی. اب بتائیے دونوں میں سے کس کو موت آئے؟ رسول نے دونوں جانب دیکھا، سگا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، اپنے بیٹے، بیٹی کے بیٹے حسین. خیال آیا ذہن پاک میں الا المودۃ فی القربہ کی عملی تفسیر کا موقع ہے تاکہ امت سمجھ جائے کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے. بیٹے سے ہے محبت اور حسین سے حکم خدا ہے مودت کا. فوراً رسول خدا نے کہا جبریل میں بیٹا حسین پہ قربان کر کے قیامت تک امت کو بتا دو. مودت کا مطلب یہ ہے جس سے مودت کی جائے وقت آنے پہ اس پہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب قربان کرو. محبت و مودت. تو محبت میں بھی اہل بیت نبی کے شریک، مودت میں بھی شریک. سنیے، والصلاۃ اور درود. سمجھ میں آئی بات؟ محبت 5 چیزوں میں ہے نا شریک. گنیے، محبت، مودت، صلاۃ. صلاۃ یعنی درود. جب بیٹھے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارے یہاں کیا آج کل نیا چلا ہوا ہے، یہ جانے انجانے میں رواج بن گیا، ریت بن گیا، لوگوں کا ذہن نہیں رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ بغض میں کرتے نہیں، استغفر اللہ. سنی بغض نہیں کرتا، بھول جاتا ہے کبھی کبھی، الگ بات ہے. اور اگر بغض ہی کر لے تو سنی بچتے ہی نہیں. اگر جو بغض کرے وہ سنی نہیں ہوتا، اور سنی ہو کے جو بغض کر لے تو وہ سنی رہتا ہی نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں سنی بغض نہیں کرتا. صلاۃ، درود. بخاری سے لے کر مشکات المصابیح حدیث کی آخری کتاب. میرا چیلنج ہے کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، زور سے پڑھیے صلوا علیہ. یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سلام پہلے سے پڑھتے تھے، آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کے صلاۃ کیسے پڑھیں. تو نبی نے کیا فرمایا، جب بھی درود پڑھنا ہو تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی نے محمد کے ساتھ آل محمد کو شامل نہ کیا ہو. اب مثال سن لو. سید صاحب اللہ بمبئی آئے اور انہوں نے فون کیا کہ مولانا میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. میں نے کہا ویلکم. کائنات میں ہمارا ہے ہی کیا، جو کچھ ہے زہرا کے بچوں کا ہے.
से कहिए, और जोर से। जो कुछ है सब सैयदों का सदका है। बस फर्क ये है जो खा रहे हैं, गुन गा रहे हैं, वो हलाल खोर हैं, जो खा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, वो हराम खोर हैं। फर्क तो इतना ही है ना। बोलिए। मैं कहा हुजूर ठीक है, तशरीफ लाइए, ये बताइए आप खाएंगे क्या? आप खाने में क्या पसंद करेंगे? अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ कहता नहीं, बस एक मिसाल समझाने के लिए। हुजूर आप खाएंगे क्या? तो खाएंगे क्या, मैं बहुत दिन से इस दौरे पे हूँ बाहर, और जो है वो बहुत दिन हो गए, तो एक काम कीजिए। मैं क्या काम करना? का सादा खाना बनाओ। तो क्या खाना? तो वो दाल चावल बना दो और पापड़ वगैरह तल के थोड़े अचार रख दो, बस सादा खाऊंगा, मसाला मछली गोश्त खा के बहुत दिन हो गए, आज यही खाऊंगा। तुम हमारे अपने हैं आप, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बस यही बनाना। मैंने कहा ठीक है, रख दिया। रात को हजरत तशरीफ लाए, अब वो दस्तरखान बिछा 2.5 मीटर का, 2.5 किलोमीटर का, और हाथ धुलाया तो वहाँ से शुरू किया तो पाए मोर, बिरयानी, पुलाव, चिकन, मटन, मछली भेजा, कोरमा, सब सजा। अब हुजूर देख रहे, सुबह से मूड बनाया हुआ है कि ज़्यादा खाना खाऊंगा, इसीलिए दोपहर में भी मैंने जो है वो मसाले वाला खा लिया कि रात को तो सादा खाना ही है। वो कहाँ गई दाल चावल, कहाँ है? कहा हुजूर नहीं, हमने जहाँ आप आ रहे हैं तो कैसे बनाएं? कहा देखो बात तो सही है, मगर फ़ोन करके अगर पूछ लिया तो अदब का तो तकाजा ये था कि जो पूछ लिया है मैंने कह दिया है वही किया जाए। न पूछते, जो चाहे वो बनाते, मैंने मना ही नहीं किया था, मैं खा लेता। अब जब पूछ लिया कि क्या खाओगे और मैंने बता दिया कि ये खाऊंगा, तो अदब का तकाजा ये है, मेहमान नवाजी का तकाजा ये है कि दुनिया की नेमतें न भी ला, मगर जो कह दिया है वो जरूर पेश करे। तो जब उम्मत में सहाबा ने पूछ लिया कि हुजूर दुरूद कैसे पढ़े, और नबी ने दुरूद में मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद को शामिल किया, अब जो भी दुरूद से आले मोहम्मद को निकालेगा गोया वो मुस्तफा की शान में बेदबी करेगा, नबी के कौल के खिलाफ होगा। बहुत सजा के लंबा चौड़ा दुरूद न पढ़िए। हमारे यहाँ नई नई जमातें, नए नए लोग आते हैं, छोटा दुरूद पढ़ो ताकि बहुत ज्यादा पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही मिलाने से क्या जाता है? जबकि रसूल फरमा रहे हैं ला तुसल्लु अलैया सलातुल बकरा, खबरदार मुझ पे तुम कटा अधूरा दुरूद न भेजो। का सरकार अधूरा दुरूद क्या है? का मोहम्मद पढ़ के आले मोहम्मद को छोड़ दो। ये उलमा बैठे हैं, तारीख़ इस्लाम की रोशनी में कह रहा हूँ, बनु अब्बास ने सबसे पहले ये हुक्म जारी किया, जितने भी खतीब थे मस्जिद के, खबरदार नबी पर दुरूद पढ़ने के बाद आले नबी पे दुरूद न पढ़ा जाए, और जिसने वह आले ही पढ़ा हम उसकी गर्दन काट देंगे। ये जुल्म, ये सर्क्यूलर जारी हुआ, यहाँ तक के किताबों में बात जगह आ गया। कुर्बान जाऊं मैं अपने उलमा के, जहाँ रिवायत लिखी मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद रखा, और खुदा और नबी ये जानते थे एक दिन आएगा मिंबरों पे आले रसूल पे दुरूद पढ़ने से मना किया जाएगा, इसलिए नमाज में अपने हबीब और आल पे दुरूद रखा गया है। कि आप क्या करोगे? नमाज में तो दुरूद नबी और आले नबी पे पढ़ना पड़ेगा। ये मजबूरी बना दी गई, मजबूर होके पढ़िए या मसरूर होके पढ़िए, मगर आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते। तो 3 चीजों में हो गया, मवद्दत, मोहब्बत और सलात। और आगे इमाम कहते हैं वस्सलाम, और सलाम में भी आले नबी शामिल, सलाम में भी। इसीलिए इमाम बुखारी ने जब बाब कायम किया, कहा बाबू मनाकिब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, बुखारी में, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, अहमद इब्न हंबल में है, इमाम निसाई ने लिखा, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अबू अवाना। जोर से, आज अगर हम अली अलैहिस्सलाम कह दें और आज अगर हम इत्तेफाक
بچہ پڑھ رہا ہو اس کی دستار بندی ہو، اور جتنے علماء یہاں تشریف فرمائے سب کی دستار بندی ہوئی ہے، اور جب کہ نام میں تو نام سے واقف نہیں ہوں، ایک میں جو ہے فرضی نام لے صرف غفران اور محتمم صاحب صدر مدرس کہیں گے اب دستار حفظ اس مدرسے کے ہونہار بچے کے سر پہ رکھی جا رہی، میں آواز دے رہا ہوں اسے دستار باندھی جائے گی، غفران رضا آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ سلمہ ہو۔ جتنے مدرسے ہیں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک کیا کہتے ہیں؟ مدرسے کے بچے کے ساتھ غفران رضا ہو، شفیق رضا ہو یا شفیع رضا ہو یا کوئی بھی رضا ہو، کوئی بھی ہو مدرسے کا طالب علم تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں سلمہ ہو۔ میں پوچھوں گا حضور یہ سلمہ ہو کا کیا مطلب؟ کہہ لیجئے ان پر سلامتی ہو۔ کیوں؟ کہ یہ مدرسے کا طالب علم مہمان رسول ہے، میں تو یہی کہوں گا حضور یہ مہمان رسول ہے، حسین آل رسول ہے، حسن آل رسول ہیں، علی آل رسول ہیں، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، تقی الجواد، علی النقی، حسن عسکری، یہ کون ہیں؟ یہ آل رسول ہے۔ جب مہمان رسول 4 سال مدرسے میں رہے تو اس کو سلمہ کہلانے کا حق ہے۔ تو جو نبی کے خون میں جس کے حصے میں آیا ہو، نبی کا جز جس کے حصے میں آیا ہو، علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ سامنے کی مثال، میں یہ مثال کیا دوں؟ میں کیوں بتاؤں کہ جوینی نے کیا لکھا ہے؟ میں کیوں بتاؤں کہ قاضی عیاض شفا میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس وقت ہوگی جب مناظرے کی بات ہوگی، جب علماء بیٹھیں گے، عوام کے لیے یہی کافی ہے۔ جب مدرسے میں آنے والا سلمہ ہو سکتا ہے تو جس کے صدقے میں کائنات عالم کا نظام چل رہا ہے وہ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ 5 چیزیں ہو گئی، کتنی ہوئی؟ کون کون سی؟ دیکھو اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ محبت، مودت، صلاۃ، سلام، اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ تو 5 وہ چیزیں ہیں جو گنا دی گئی۔ آئیے دوسرے علماء کو، علامہ محبوب یزدانی رحمہ اللہ، علامہ غوث محمد قوالیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ محمد بن مناع الدین الیرشانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ موسیٰ مراکشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو 19 فہرست گنائی ہے، میں 5 پہ اکتفا کرتا ہوں۔ کیا؟ والحرمۃ الصدقہ، اور صدقے کا حرام ہونا۔ جس طرح نبی پہ صدقہ حرام ہے اسی طرح آل نبی پہ صدقہ حرام ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے صدقہ کھانے والے اور ہوتے ہیں اور صدقہ نہیں کھانے والے اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ صرف ایک بات کو یہاں تک لانے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو کو طویل کر دیا، ورنہ میرا اس طرف آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب بھی نعرہ لگائیں تکبیر، رسالت، حیدری، اور اس کے بعد جس کو جو مرضی آئے نعرہ لگائیں، بس اسلام کا نعرہ ہو۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں دائیں بائیں گھوم جائیں، جی اپنے حدود میں رہے۔ تو جناب ابو طالب عالم خیال میں اور عالم روحانیت میں آواز دیتے نظر آئیں گے کہ تم نے مصطفیٰ کی صبح و شام نہیں دیکھی، میں نے تو جھولے پہ بھی دیکھا ہے، انگلیاں پکڑ کے چلتے بھی دیکھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتے اٹھتے بھی دیکھا ہے، میں نے سفر و حضر میں ان کی برکتیں دیکھی ہیں۔ دیکھ ابھی کیا ہوتا ہے کہ 12 سال کے نبی فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنی ایڑی کو زمین پہ مارا، پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا اور مسکرا کے کہنے لگے چچا یہ پانی دو، اس سے پیاس بجھاؤ۔ میں سوچنے لگا جو میدان میں صحرا میں 2 لمحہ چچا کی پیاس نہ برداشت کرے وہ آخر قیامت میں اپنے چچا کو کیسے پیاسا؟ جن علماء کے اختلاف ہیں سراخوں پہ، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان کے قائل ہیں، اور ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ محبوب الہی نظام الدین اولیاء سید محمد بدایونی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ خواجہ قمر الدین زیادی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ گولڑا کا مجدد کھڑا ہے، ہمارے ساتھ علامہ قسطلانی ہیں، صاحب مواہب اللدنیہ ہیں، علامہ ابن حجر ہیں، کب کہو گے سبحان اللہ؟ ہمارے ساتھ قاضی دہلان مکی ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، ہم جس سب میں کھڑے ہیں اولیاء اللہ ہیں، خواجہ بندہ نواز کے اسی میں ہیں، میر عبد الواحد الگرامی اسی سب میں آتے ہیں۔ یہ وہ
کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس اتنا کہتا ہوں یہ اختلاف جس کا جو ہے وہ رکھے، ہم وہ ہیں جو نظام الدین اولیاء کے پیچھے جا رہے ہیں۔ زور سے ارے بغیر حلیمہ سعدیہ کے میلاد کی محفل مکمل نہیں ہو سکتی، تو میں کہتا ہوں بغیر ابو طالب کے میلاد کی محفل کیسے مکمل ہو؟ میرے ساتھ چلیے گا، حلیمہ سعدیہ کون ہیں؟ سب بچہ جانتا ہے۔ نبی کو لے کے گئی، نبی کو لے کے گئی، نبی کی پرورش کی، نبی کو پالا، نبی کو پالا، اردو عربی بولنا سکھائی، لکھا ہے۔ اور عجیب عجیب باتیں لکھی، اگر میں پڑھ کے سناؤں تو مولانا شبلی نعمانی کہتا ہے، دیوبند کا عالم دین، سیرت الرسول لکھتے ہوئے کہا جب نبی پیدا ہوئے چھوٹے سے تھے، حلیمہ سعدیہ آئیں، نبی کو اٹھا کے گئیں، ایک خچر تھا، بیمار گدھا تھا، اس پہ بیٹھ گئی، کہ جیسے بیٹھی گدھا بڑی تیزی سے چلنے لگا، پھرتیلا ہو گیا، تندرست ہو گیا، جیسے کبھی بیماری نہیں تھا۔ نیچے حاشیہ لگا کے سلیمان ندوی لکھتا ہے اصل میں گدھا پھرتی والا اس لیے ہو گیا، تندرست اس لیے ہو گیا کہ گدھے کو پتہ چل گیا مجھ پہ نبی ہے۔ چھوٹا سا نبی ہے بچپن کی حالت میں، وہی آگے چل کے کہتا ہے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ میں کھڑے ہو کے سوچنے لگتا ہوں گدھا اس کو کہا جائے جس پہ حلیمہ بیٹھی تھی، کہ گدھا اس کو کہا جائے؟ دونوں میں سے گدھا ہے کون؟ کس کے گدھے ہونے کی تصدیق کی جائے؟ کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ ابھی گدھے کو پتہ چل گیا، تو پتہ چلا کہ نبی کی نبوت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم گدھا تو ہونا پڑتا ہے۔ تم گدھے بھی نہیں ہو کہ تمہیں نبی کی نبوت کا احساس ہو۔ اور یہاں عالم یہ ہے کن تو نبی والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلوں طے کر رہے تھے، ابھی مٹی اور پانی مکس نہ ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی، میں اس وقت بھی نبی۔ زور سے کیا کہا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کنت محمدن، میں محمد تھا، نہیں، محمد نام ہے، نبوت ڈیزگنیشن ہے، درجہ۔ جیسے میرا نام ہے شفیق، مولانا ہونا 8 سال کے بعد، مفتی 12 سال کے بعد، پیدا ہوا تو شفیق، نام پہلے ہوتا ہے عہدہ بعد میں۔ نبی نے یہ کب کہا کن تو محمدن کہ میں محمد نہیں، کن تو نبی ہوں۔ ابھی آدم آگ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں درجہ نبوت پر فائز تھا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا۔ بیٹے زیادہ ہوشیاری نہ کرنا، جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہاں کے پرنسپل ہیں، اس کا مطلب ہے بتانا چاہتا تجھ سے زیادہ ہوشیار ہیں ہم، سینئر ہیں، جس اسکول میں پڑھ رہا ہو نا وہاں پرنسپل رہ چکے ہیں۔ نبی کا کن تو نبی ہوں، میں نبی تھا، کیا پتا چلا آدم تو کہہ نہیں سکتے میں محمد جیسا ہوں، آدمی کس منہ سے کہتا ہے کہ ہم رسول جیسے ہیں؟ مل جائیں گے نا راستے میں چلتے پھرتے ہوئے لوگ، نبی ہماری طرح تھے، بدر ہماری طرح تھے، چلتے پھرتے کھاتے پھرتے، حضرت آدم تو کہہ نہیں رہے کہ ہماری طرح۔ زور سے بولو، اور زور سے، اور پیچھے والے ہے نا۔ اور یہاں تک آ جاؤں کہ ایک جملہ میں اپنی طرف سے اور بڑھا دوں کہ آدم کہہ نہیں سکتے کہ میں نبی کی طرف، کیوں؟ آدم بنے ہیں مٹی سے، رسول اللہ نور سے، ایک آدم کیا مٹی سے بنے؟ یہ سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مٹی سے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کی مٹی گوندی گئی؟ دیکھا کہیں آپ نے ایسا پروڈکشن ہاؤس جہاں مٹی لا کر کے پانی میں گوندھ کر کے بنا کر کے پتلا بنا کے اس میں روح ڈالی جاتی ہے؟ تو کیسے کہہ رہے ہو آپ مٹی سے؟ یہ سب نیچرل پروسیس سے دنیا میں آئے ہیں، اپنے والدین کے مبارک نکاح کی برکت سے دنیا میں آئے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم مٹی سے ہیں؟ کہ تم سمجھے نہیں، جو اصل کی اصل ہوتی ہے وہی نسل کی اصل ہوتی ہے۔
بظاہر ہمیں مٹی سے نہیں بنایا گیا، مگر چونکہ آدم مٹی سے بنے تو قیامت تک آدمی مٹی کا کہلائے گا۔ اگر یہ مان گئے تو اگلا جملہ سن لو کہ جو اصل کی اصل ہوتی ہے وہی نسل کی اصل ہوتی ہے، تو مان لیجئے نا کہ رسول نور سے بنے تو آل رسول بھی نور کے ہیں۔ تو جب آدم نہیں کہہ سکتے کہ میں محمد جیسا ہوں، تو آدمی کیسے کہہ سکتا ہے میں حسین جیسا ہوں، میں علی جیسا ہوں، میں آل محمد جیسا ہوں؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی؟ اس لیے یہ ادب کی بارگاہیں ہیں، یہاں سر کو جھکایا جاتا ہے، یہاں جھکنے والا جنید ہوتا ہے، گئے پہنچے نہیں، یہاں جو آتا ہے وہ معروف کرشی ہوتا ہے، جنید بغدادی ہوتا ہے، سری سختی ہوتا ہے۔ اور وہ بھول گئے دریائے دجلہ کے کنارے پھٹے ہوئے جبے میں ایک فقیر بیٹھا تھا، سر پہ امامہ نہیں تھا اس کے، الجھے بال تھے، مٹی اور گرد آلود جسم تھا اس کا، اور سمندر کے کنارے ریت جمع کر کے گھروندے بنا رہا تھا۔ خاتون گزری پوچھتی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زور سے نام یاد آیا، اس کا نام یاد آیا؟ کیا نام ہے؟ بہلول۔ زور سے بولیے کیا نام ہے؟ بہلول جانا کا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ یہیں سے ہمارے لوگ خوش ہو گئے، واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فلانے صاحب زندہ باد، گھر چلے گئے۔ وہیں رکیے اور کہیے حضور بہلول جنت میں گھر بیچ رہے تھے تو بتائیے بہلول نے جنت میں پراپرٹی کب خریدی، زمین کب خریدی، رجسٹریشن کب کرایا؟ علی راجپور میں گھر اسی وقت بیچ سکتا ہوں، پہلے خریدنا پڑے گا، ہاں یا نہیں؟ اگر میں کہوں علی راجپور میں روڈ پہ دکان بیچ رہا ہوں 20,000 میں لے لو، کہیں گے مولانا بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہاں جنت ایسے کیوں خریدیں گے؟ دکان جب 20,000 میں کوئی دکان ملتی، شٹر تو ملے نا دکان کا، پوسٹر تو دکان کا، بینر تو ملے نا، 20,000 میں ملے گی، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چلیے ابھی نہ جانے کہاں سے آئیں کہاں چلے جائیں گے، یہاں ان کی زمین ہے کیا؟ پہلے پیپر دکھائے۔ اچھا کوئی مان بھی گیا، چلو ٹھیک ہے پیپر دکھائیے، رجسٹریشن پیپر، داخل خارج پیپر ہے نا، مانگو گے کہ نہیں مانگو؟ ہاں بولو زور سے، ہاں بولو، کوئی مارے گا نہیں، اور زور سے بولو مانگو گے نا پیپر؟ اگر کوئی آپ سے آ کے کہے ہم کو چندہ تو جنت ملے گی، ہماری رسید پھاڑو جنت ملے گی، ہم سے مرید ہو جاؤ جنت ملے گی، چپ کیوں رہتے ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں؟ مولانا جنت کی رسید دکھاؤ، رجسٹریشن دکھاؤ، ہے آپ کے پاس پیپر ہیں؟ داخل خارج کا پیپر ہے؟ کس اتھارٹی سے جنت میں گھر بیچ رہے ہیں آپ؟ دکھائیے پیپر۔ واللہ نہیں ملیں گے، میں ایک ایڈریس بتاتا ہوں، وہاں آپ کو پیپر ملے گا۔ جتنے مدرسے دارالعلوم میں چلے جائیے، حدیث کی کتاب اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، بخاری اٹھائیے، اس میں لکھا ہوگا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ ہے حسنین کے جنت کے پیپر جو ہر بخاری میں، ہر ترمذی میں، فضائل حسن و حسین کی کتاب میں رکھے ہوئے۔ جن کو جنت کا سودا کرنا ہے نبی کے بیٹے کے ساتھ کرو، یہ وہ ہے جن کی رجسٹری جنت میں ہے، جن کے پیپر جنت میں بنے ہوئے۔ بولول نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، خریدو گی؟ ہاں کتنے میں؟ 5 درہم میں۔ یہ جنت کے 5 درہم دیا، اس نے گھر مٹا دیا، کہ جاؤ۔ میں کہوں بہلول جنت میں گھر کیسے بیچ رہے ہو؟ زمین ومین ہے کچھ؟ کاغذات پیپر؟ تو بہلول مسکرا کے کہیں گے سن، میں موسی کاظم کا بیٹا ہوں۔ کون موسی کاظم؟ سبحان اللہ کہیں گے، میں مدرسے میں پڑھا چکا ہوں جی، میزان و منشئی اور ہدایہ اولین جی پڑھا چکا ہوں، مجھے پتا چلتا کون لوگ سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی بغیر سمجھے۔ کون ہے امام موسیٰ کاظم؟ اللہ اللہ، کوئی چشتی ہوگا، کوئی قادری ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، ہے نا؟
کوئی صابری ہوگا، کوئی رفاعی ہوگا، کوئی عبداللہی ہوگا، جا کے اپنا شجرہ پڑھیے گا، موسی کاظم کس کو کہتے ہیں پتہ چلے گا۔ امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے ہیں سید سجاد امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور حسین وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ منبر سے اتر آتے تھے سجدوں کو طول دیا۔ ہیرو ہیروئن کے نام تو یاد ہیں، گلوکار اور گائیکار کے نام تو یاد رہتے ہیں، جن کے صدقے میں جنت ملے گی ان کے نام بھول گئے، کیوں بتائے نہیں گیا؟ امپورٹنس ہی نہیں ہے اس میں۔ موسی کاظم کی جوتیاں سیدھی کرنے والے غلام کو بہلول دانا کہتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم نے کہا بہلول تیری خدمت سے ہم خوش ہوئے، تو دنیا میں جس سے جنت کا وعدہ کرے گا قیامت میں اپنے نانا سے کہہ کے اس کو جنت دلوا دے۔ امام موسی کاظم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کے عبداللہ، ان کے عبد الرحمن، ان کے عبد الکریم، ان کے محمد، ان کے بیٹے محمود، ان کے بیٹے سید سراج الدین کا بیٹا غیاث الدین، اور غیاث الدین کا بیٹا معین الدین چشتی اجمیری غریب النواز۔ نہ جانے کہاں کھوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھ ہمارا زور سے بولو ہے نا۔ یہ برکت رسول ہے، ہر نبی کا معجزہ آیا ساتھ چلا گیا، مصطفیٰ کریم کا معجزہ آیا قیامت تک امام مہدی تک موجود رہے۔ ہر ایک کو الگ الگ معجزے ملے، ہر نبی کو۔ میں آیت پہ نہیں آ رہا، میں نے آدھی آیت پڑھی، اور اتفاق دیکھیے میں ابھی تک آیت پہ نہیں آ سکتا۔ نبی کی بات اور ذات کی بات ہے نا، جتنی بڑھتی جائے زور سے تھک گئے آپ، تھک گئے۔ مجھے دو باتیں خالی کہنے کا موقع دے دو کہہ دوں بس ختم۔ آیت کا ترجمہ کروں گا جتنا پڑھا ہے اتنا، اور وہ رہی ادھار، زندگی ملی تو پھر کبھی گفتگو ہوگی، ورنہ آج بس یہیں پہ بات ختم ہو جائے کہ نبی کون؟ انبیاء جب آتے ہیں تو مشن کے تحت آتے ہیں، ہدف کے تحت آتے ہیں، ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اپنے زمانے کے فتنے کو دبانے کے لیے آتے ہیں، اپنے زمانے میں جتنی شرارتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، جو کفر، شرک، بدعت، خرابیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہر زمانے کے نبی کو اس کے قوم، اس کی جماعت، اس کے ملک، اس کی حدود، اس کی ریاست کے اعتبار سے معجزہ دیا جاتا ہے، اور ہر ایک نبی کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے۔ کوئی صرف ایک قوم کے لیے ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ تھے، کوئی ایک علاقے کے لیے ہوتا ہے جیسے یونس مقام نینوا کے لیے نبی بن کے آئے تھے، کوئی ایک حکومت کے لیے ہوتا ہے جیسے یحییٰ و زکریا ایک مخصوص حکومت کے لیے نبی بن کے آئے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے صرف اپنے پریوار کے لیے نبی بن کے آتا ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ آپ کی نبوت صرف اپنے خاندان میں تھی، صرف اپنے پریوار میں، بیوی، بچوں اور اپنے پوتے پوتیوں کے لیے نبی تھے، بس سب کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اور اس میں ایک حاجت ہوتا ہے۔ یوسف جس زمانے میں آئے پورے مصر میں حسن کا چرچا تھا، اور لوگ حسین آدمی کو سب سے آگے فرنٹ پہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے جناب یوسف کو بھیجا، وہ حسن لے کے بھیجا کہ کائنات عالم میں ایسا کوئی حسین پیدا نہیں۔ وہ 12 ربیع الاول آئے گی تو پھر بتائیں گے کون ہے، ابھی اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ زور سے بولو اور زور سے۔ یہ تو نبی آئیں گے تو حسن کا چرچا ہوگا نا۔ ابھی یوسف قید خانے میں ہے، اللہ نے یوسف کو قید خانے سے نجات دلا دی، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پہلے قید میں گئے پھر بادشاہ بنے۔ کیا پتا چلا؟ ہر اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ جب بادشاہ ہوئے نا مصر کے، 1000 فوجیوں کے ساتھ مصاحبوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کمرے سے آواز آ رہی تھی، یوسف یوسف یوسف۔ یوسف نے کہا کون ہے یہ؟ کہا حضور یہ زلیخا ہے جس کی وجہ سے آپ جیل گئے تھے، کہا کل بلاؤ ہمارے دربار میں، ہم ملنا چاہیں گے۔ زلیخا آئیں، سنیے، کمر جھکی تھی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا،
بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی کہ جیسے اندر آئے۔ یوسف نے دیکھا، یوسف نے فوراً کہا زلیخا کیا حال ہوا تیرا؟ کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، آنکھوں کا نور گیا، چہرے کی تمام چمک ختم ہو گئی کہ جیسے کان میں یوسف کی آواز پڑی۔ زلیخا نے پلٹ کر کہا یوسف یہ سب تمہاری وجہ سے، نہ تمہیں دیکھتی، نہ تم سے عشق ہوتا، نہ میں یہ سب حربے کرتی، نہ پھر جدائی ہوتی، نہ میں اس حال میں پہنچتی، یہ سب تمہاری وجہ سے۔ تم سے عشق ہوا تو یہ حال ہو گیا، محبت کی تم سے تو یہ حال ہوا، جب تمہارے سبب سے ہے یوسف۔ اتنا سننا تھا۔ جناب یوسف نے کہا بولو میں اپنے رب سے دعا کروں، تمہیں کیا چاہیے؟ کہ یوسف رب سے کہو اگر لوٹانا چاہے تو میری جوانی، میری روشنی، میرے چہرے کی چمک، میرے بالوں کی سیاہی لوٹا دے۔ جبریل آئے اور آ کے کہا یوسف دعا کرو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ یوسف نے ہاتھ اٹھایا، خدا جوان کر دے زلیخا کو۔ زلیخا جوان ہو گئی، اللہ بال کو سیاہ کر دے، بال سفید سے سیاہ ہو گئے، آنکھوں میں روشنی آئی، چہروں کی جھریاں غائب ہو گئی، جوانی واپس پلٹی۔ جبریل یوسف نے ہاتھ پھیرا، کہا زلیخا جا۔ جبریل نے کہا ٹھہرو، یوسف زلیخا کو روکو، روکو۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ یوسف تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے یہی کہا تھا جب تم مجھے دیکھ کے اتنی عاشق ہو گئی، کاش تو میرے آقا محمد کو دیکھتی تو تیرا کیا حال ہوتا۔ تو یہ پلٹ کے زلیخا نے کیا کہا؟ یوسف اس نام محمد میں وہ چاشنی ہے کہ اب اس کی مٹھاس میرے ذہن و قلب میں بس گئی ہے، اب میں اس نام سے دور نہ ہوں گی، میری زندگی اسی نام میں بسر ہوگی۔ تو یوسف کو حکم ہوا یوسف پوچھو اسے کیا چاہیے؟ تو 4 چیزیں لوٹائی، جوانی، چہرے کی سرخی، آنکھوں کی روشنی اور بالوں کی سیاہی۔ پھر جبریل کہتے ہیں یوسف اسے روکو اور کہو ایک وہ جو تو نے مانگا، ایک وہ انعام جو اللہ اپنے حبیب کے نام سے محبت کرنے کے سبب دے گا، ایک تو نے مانگا، ایک محمد کے نام سے محبت کا انعام۔ کہا کیا؟ کہ یوسف زلیخا سے نکاح کرو تاکہ تمہاں سے زلیخا سے نسل چلے جس میں اللہ 70 انبیاء پیدا فرمائے۔ کیا سمجھے؟ ابھی نبی آئے نہیں، نام محمد کی چاشنی یوسف کے بازار حسن میں بھی چمک رہی، وہاں بھی غلبہ حاصل ہے اس محمد کے نام کا جلوہ وہاں بھی دکھ رہا ہے۔ تشریف لائیے، میں بہت دیر نہیں لگانا چاہتا، بڑی تیزی سے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا دیتے تھے، پروردگار عالم نے وہ کمال دیا جناب صالح کو، اسی پہاڑ پہ عصا مارے تو اندر سے اونٹنی باہر آ گئی، فوراً پہاڑ میں سے نکل گئی۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ کون سا تھا؟ کہ مریض لایا جاتا، جڑی بوٹی سنگھاتے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ نے عیسیٰ کو کہا تم کو ہم معجزہ دیتے ہیں، یہ جڑی بوٹی سنگھاتے ہیں، تم دم کرو گے، پھونک مارو گے، مردہ زندہ ہو جائے گا، تم ہاتھ رکھو گے روشنی لوٹ آئے گی، کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو، پروردگار میں کیسے جاؤں، وہاں جادوگر بہت ہیں۔ کہ موسیٰ گھبرانا نہیں، وہ سانپ بنائیں گے، تم اپنا عصا ڈال دینا، وہ اژدہا بن جائے گا۔ یعنی ہر حالات کے اعتبار سے معجزہ، ضرورت کے اعتبار سے نبی آخر الزمان تشریف لائے۔ عرب میں 2 کمال تھے، ایک زبان کا، ان سے بہتر بولنے والا وہ دنیا میں کسی کو سمجھتے کہ سب گونگے ہیں، ہم ہی ہیں جو شاعری کرنے والے، پڑھنے والے اور بلاغت و فصاحت والے، ہم سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسرا کون سا کمال تھا؟ تلوار بازی کا ہنر۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑے تو 2-2 4-4 نسلوں تک جنگ چلتی تھی، وہ بہادری میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ رسول خدا تشریف لائے، پروردگار ان سے کیسے بات کروں، یہ فصیح و بلیغ ہیں۔ رب نے فرمایا ہم قرآن اتار رہے ہیں حبیب، جب یہ گفتگو شروع کرے شعر و شاعری، آپ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ وہاں شاعری پڑھی جاتی، یہاں مصطفیٰ کریم کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خاموش۔ اور دوسرا کا تلوار، طاقت، لڑائی، جنگ، خوریزی،
معجزہ کون ہے؟ قرآن اور نبی کا خاندان. اس کے ساتھ چلیے. اچھا خاندان کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ پہلی بات ہو گئی. یہ دوسری بات، خاندان کس کو کہتے ہیں؟ کہا آل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، پوتا، پوتی، نواسا، پر پوتا. نہیں، آل اوپر والی بھی آل، نیچے والی بھی. یعنی بیٹا، پوتا، نواسا بھی آل میں ہے اور باپ، دادا، پردادا وہ بھی آل میں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، دو جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہے. ایک نیچے والی آل کو نہیں مان رہی، دوسری اوپر والی آل کو نہیں مان رہی. دونوں سے ہماری ٹکر ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، ظرف اپنے مصروف سے پہچانا جاتا ہے. کیوڑے کا پانی پلاسٹک کے بوتل میں آئے گا اور عود کا عطر ایسی بہترین شاندار شیشی میں مخمل میں لپٹی ہوئی آئے گی. دکان میں پہنچ کے پتہ چل جائے گا یہ 10 روپے والا صابن ہے، وہ 150 والا ہے. پیکنگ الگ ہوگی اس کی. مظروف اپنے ظرف سے پہچانا جاتا ہے. پانی کا گلاس الگ ہوتا ہے، شربت کا گلاس الگ. فالودہ پیجیے تو اس کا گلاس الگ ہوتا ہے. اندر کیا ہے وہ آپ کو پیکنگ سے پتہ چل جائے گا. جب آپ کو ظرف یعنی برتن سے مظروف کا پتہ چلتا ہے تو کیوں نہیں مانتے علی بہت بہتر، بہت بہتر، بہت اچھا، بہت عظمتوں والا ہے. اس لیے کہ علی کے ظرف کو کعبہ کہتے ہیں. علی کعبے میں تشریف لائے. یہ علی کا ظرف ہے کعبہ. محمد کا ظرف کیا ہے؟ عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، عامر. یہ سرکار کے اجداد ہیں. خوشبودار عطر رکھنا ہو تو شیشی دھو کر کے ایک دم بہتر لے آتے ہو، اس میں ڈالو. گھر میں جا کے خواتین سے پوچھئے گا، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، سالن بنانے کی پتیلی الگ ہوتی ہے، دودھ رکھنے کی الگ. اگر سالن کی پتیلی میں دودھ لوگے تو کب پھٹ جائے گا. اس کے لیے بہترین دھو کے، گھس کے، مانچ کے، صاف کر کے برتن رکھا جاتا ہے. اس میں دودھ رکھا جائے گا، نازک ہے. تو ایک دنیا دار یہ جانتا ہے کہ کون سے برتن میں کیا رکھا جائے. میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں اور کہوں پانی لاؤ تو ایک گلاس میں پانی لایا جائے گا. اور میں استنجا خانے کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں گا پانی لاؤ. ہے کوئی جو گلاس میں لا کے پانی دے؟ بتائیے. استنجا خانے کے بعد کہا پانی لائیے تو مگے میں ڈبے میں پانی لایا. اور 1 گھنٹے کے بعد بیٹھا تھا بیٹھ میں نے کہا پانی لاؤ تو اسی ڈبے میں لایا. لیجیے حضور. ایسا کوئی بیوقوفی کا عمل کرے گا؟ اس کو پتا ہے بیڈ پہ پانی مانگا جاتا ہے تو پینے کے لیے وہ برتن الگ ہے. استنجا خانے میں پانی مانگا جاتا ہے تو استنجا کرنے کے لیے وہ برتن الگ ہے. جب انسان اتنا ہوشیار ہے تو پروردگار جو عقل کا خالق ہے، جو کائنات کی تمام خوبیوں کا خالق ہے، اس نے کیا نہیں کیا ہوگا؟ کیا اپنے حبیب کا نور کافروں اور مشرکوں کے سینوں میں اور ان کے صلب میں رکھا؟ نہیں. آدم سے لے کے عبداللہ تک جو بھی رسول کے اجداد ہیں سب کے سب مومن کامل ہیں، مومن اتم ہیں، او افضل و اعلی. اوپر کی نسل کو بھی کمال دیا، نیچے کی نسل. ایک جماعت اوپر والوں کو نہیں مان رہی، ایک جماعت نیچے والوں کو نہیں مان رہی. اور وہ کمال والے خاندان میں رکھا کہ قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جناب نزار رسول اللہ کے 9ویں دادا ہیں. نزار نام ان کا 4 بیٹے ہیں، مضر، ربیعہ، انمار، ایاد. یہ آخری بات اور بات ختم. کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت میں نے پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ مومنوں میں سے ہی ایک کو رسول بنا کے مبعوث کیا. یعنی نبی کی ولادت سے پہلے بھی دنیا میں کچھ مومن تھے. دنیا مومنوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی. وہ کون تھے؟ وہ رسول کے اجداد تھے، وہ رسول کے باپ دادا تھے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ رسول کے والدین کو کافر کہتے رہیں اور سینہ چوڑا کر کے چلتے رہیں. نہیں،
ہم جانتے ہیں نور نبوت جس برتن میں رکھا گیا، جس ظرف میں رکھا گیا، جس صلب میں، جس بدن میں رہا، وہ تقلبک فی الساجدین کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے نیک، متقی اور پرہیزگار۔ ایک واقعہ اور بات کو یہیں پہ ختم۔ میں بات ناروں پہ سمجھانے میں پونا گھنٹہ نکل گیا، ورنہ میں تقریر 1 ہی گھنٹہ کر رہا ہوں۔ مسئلہ وہاں پہ تھوڑا سا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی محبت میں تھوڑا تو بیٹھ سکتے ہو نا۔ ہاں کیا کرو، زور سے بولو، زور سے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کے دادا کا نام ہے نزار، ان کے 4 بیٹے ہیں، مضر، ربیہ، انمار، عیاض۔ دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو کہاں رکھا۔ نزار کا جب وصال ہونے لگا، یہ کمال ہے نبی کے اجداد کے، ایک 25، 30، 40 دن کا ایسا جلسہ ہو جس میں آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک نبی کے جتنے باپ دادا اجداد ہیں ان کے فضائل بیان کیے جائیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جس پاک شجرے سے نبی دنیا میں آئے وہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی رفعتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے۔ نزار کا انتقال ہونے لگا، 4 بیٹوں کو بلایا، کہ میرا انتقال ہو جائے تم یمن کے بادشاہ کے پاس چلے جانا، وہ بہت عقل مند اور ہوشیار شخص ہے، اس سے کہہ دینا کہ میری پوری پراپرٹی تم 4 میں برابر برابر بانٹ دو، پنچکی کس کو ملے گی، باغ کس کو ملے گا، کنویں کس کو ملیں گے، کھیت کھلیان کس کو ملے گا، اونٹ کس کو ملے گا، وہ بہت حساب کرنے میں ماہر ہے، وہ بانٹ دے گا۔ وصیت لکھ دی گئی، نزار کا وصال ہو گیا، 4 بھائی چلے یمن کے بادشاہ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک دیہاتی ملا، چرواہا۔ سنیے گا، ایک بھی جملہ مس ہوا تو تقریر پوری ختم ہو جائے۔ چرواہا ملا راستے میں، بیچارہ بہت پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس کے۔ اس نے جناب مضر کو پکڑا، کہے جانے والے مسافر میری مدد کر۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، کل سے میرا اونٹ کھو گیا ہے، تو نے کہیں دیکھا ہے؟ میرے پاس ایک ہی اونٹ تھا، اس پہ میرا مال رکھا تھا، میں کیا کروں گا، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ مجھ پہ کرم کر۔ جناب مضر نے کہا تیرے اونٹ کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے؟ کہاں؟ ہاں وہی ہے۔ کہتے میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ ارے عجیب آدمی ہے، نشانی ایک دم صحیح بتا رہا ہے، اور کہتا میں نے نہیں دیکھا۔ خیر آگے بڑھا تو پیچھے کا وہ دوسرے بھائی آ رہے تھے، انمار کو رکایا، ارے بھائی اے مسافر بتا میرا اونٹ کھو گیا ہے، تو نے کل سے کہیں دیکھا ہے اس کو؟ انمار نے کہا تیرے اونٹ کے دانت ٹوٹے ہوئے جگہ جگہ سے؟ کہا ہاں ہاں 2-4 دانت ٹوٹے ہیں۔ کہا میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہے، نشانی صحیح بتاتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ پیچھے گئے جناب انمار کے پاس، کہا مسافر کیا میرے اونٹ کو دیکھا ہے؟ کل رات سے کھو گیا، میرا ایک ہی سہارا بس وہی دولت ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہا تیرے اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہے؟ کہا ہاں وہی ہے۔ کہاں ہے؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ آخر میں ربیہ ملے، جناب ربیہ ملے، کہا مسافر اس پہ کرم کر، میرا اونٹ کھو گیا ہے۔ کہا تیرے اونٹ پر ایک طرف شہد رکھا ہوا تھا، ہاں، اور ایک طرف جو ہے وہ کڑوی چیز رکھی تھی، ترش چیز، کھٹی۔ کہاں ہاں وہی ہے۔ کہاں ہے؟ کہا میں نہیں دیکھا۔ اب دیہاتی کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ بے ایمان لوگ میرا اونٹ کاٹ کے کھا گئے 4 مل کے، اور اب مجھے پتہ نہیں بتا رہے۔ ابھی میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں یمن کے بادشاہ کے پاس، اس کے مہمان ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس لیٹر ہے، پرچہ ہے، اور ہم اس کو پر مسئلے میں۔ اچھا، اس نے دل میں سوچا چلو چوروں، ابھی بتاتا ہوں میں، استغفر، ابھی میں بتاتا ہوں، یمن کے بادشاہ شکایت کروں گا، تم کو جیل ہوگی۔ پیچھے پیچھے چل دیا، یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بھائی متولی کعبہ کے بیٹے، سقائے کعبہ کے بیٹے ہیں یہ نزار، جن کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی کعبے کی، وہ ایک دم شان سے استقبال ہوا، کرسی لگی، بٹھائے گئے، ابھی گفتگو چل رہی تھی، دیہاتی اندر سے دوڑتا ہوا ہے، بادشاہ سلامات، بادشاہ سلامات، العدل عدل، کیا ہوا، کس چیز کا عدل؟ کہ یہ 4 چور ہیں، یہ بے ایمان چور ہے، معاذ اللہ، انہوں نے میرا اونٹ کاٹ کے کھا لیا، اور صحیح بتا رہے ہیں کہ اس کے
آنکھ نہیں تھی، دانت نہیں تھا، دم کٹی تھی اور اس پہ شہد لگا ہوا تھا اور کڑوی چیز تھی، اور پھر کہتے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ دیکھا آپ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو بھی ٹھگ لیں گے یہ لوگ۔ بادشاہ نے کہا کیا بات کر رہے ہیں لوگ، سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیہاتی سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہے۔ تو کیسے؟ تو بادشاہ سلامت، جس راستے پہ ہم چل رہے تھے اس راستے کے دونوں طرف گھاس تھی، رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ، اور جانور کی عادت ہے کہ جب وہ گھاس کھاتا ہے تو لیفٹ میں کھاتا ہے پھر رائٹ میں کھاتا ہے۔ یہ صرف جانور کے نہیں، انسان کی بھی عادت یہی ہے۔ آپ نوالا جب منہ میں رکھتے ہو تو پہلے دائیں طرف سے چباتے ہو، پھر بائیں طرف جاتا ہے، پھر دائیں جاتا ہے، پھر بائیں جاتا ہے، پھر اندر جاتا ہے۔ جو ڈائریکٹ نکل جاتے ہیں ان کی بات الگ ہے، وہ ماسٹر پیس ہے دنیا میں۔ پھر وہ پوری زندگی قبض، گیس، جلن، کٹی ڈکار لے کے گھومتے رہتے ڈاکٹروں کے پاس، دوا کھاتے، کھانا چبا کے کھایا کرو، سنت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، جانور دائیں بائیں دائیں بائیں کھاتا ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ یہاں ایک طرف گھاس کھائی ہوئی تھی، ایک طرف منہ بھی نہیں لگایا۔ میں سمجھ گیا کہ آنکھ نہیں ہے، ہیڈ لائٹ غائب ہے تو ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ اچھا صحیح، ان کا قیاس صحیح لگ رہا ہے، ہی از رائٹ۔ تمہیں کیسے پتا کہ دانت ٹوٹے تھے؟ کا بادشاہ جہاں گھاس کھائی ہوئی تھی تو اونٹ کی عادت ہے کہ وہ چلتا ہے تو ایک دم لائن سے جو ہے زمین کو ایک دم سطح پہ لے جاتا ہے، گھاس کھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ کٹی ہوئی تھی گھاس، کچھ اکھی تھی، کچھ کٹی تھی، کچھ پوری تھی، کچھ گھاس کھائی گئی تھی، کچھ ویسے ہی تھی۔ تو میں سمجھ گیا کہ دانت ٹوٹ گئے ہیں بیچارے کے، جہاں نہیں ٹوٹے وہاں سے چلا گیا، جہاں ٹوٹے وہاں بچی ہوئی ہے، تو میرا قیاس تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی بات ذہن میں آنے والی، تمہیں کیسے پتا کہ اس کی دم کٹی تھی؟ کہ بادشاہ جانور جب مینگنی کرتا ہے، ٹوائلٹ کرتا ہے جانور، تو وہ دم ہلا دیتا ہے تاکہ مینگنی بکھر جائے، ایک زمین پہ نہ پڑی ہو کہ مسافر کو مسئلہ ہو اور پریشانی ہو۔ یہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوئی تھی تو میں سمجھ گیا اس کی دم نہیں ہے، اس لیے اس نے ہلایا۔ کہا یہ بھی صحیح ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ شہد تھی اور کڑوی چیز تھی؟ کا بادشاہ سلامت، شہد پہ مکھی بھی آتی ہے اور کڑوی چیز پہ مچھر، اور راستے میں ایک طرف مکھیاں تھی ایک طرف مچھر۔ میں سمجھ گیا کہ جو بھی جانور یا مسافر گزرا ہے اپنے ساتھ، موسم شہد کا ہے تو شہد لے کے جا رہا ہے، اور موسم املی کا ہے تو ایک طرف املی لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرف ایک طرف مکھیاں اور ایک طرف مچھر بھی دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا سن دیہاتی، تیرا جو بھی نقصان ہوا وہ میرے خزانے سے لے جا۔ یہ چاروں بالکل صحیح شخص ہیں، باکمال ہیں، صاحب عقل و دانش اور علم والے ہیں، ان کو چور نہ کہنا جا۔ اور بادشاہ نے دھیرے سے وزیر کو بلایا، کہتا وزیر یہ چاروں پہ نظر رکھنا، یہ چاروں پہ، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب بادشاہ دنیا میں آیا تو بادشاہ کے مصاحبین اور نزدیکی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ حرام زادہ ہے، یعنی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ جو تھا اس کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس کو ایسا مرض لاحق تھا۔ تو پورے لوگ کانوں میں بولتے تھے، یہ سنتا تھا ہمیشہ، پیچھے والے لوگ باتیں تو کرتے ہیں۔ تو اس کو قلق تھا دل میں، خیال آیا کہ یہ لوگ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں گے اور زندگی بھر کا یہ جو تانا تونا ہے وہ بند ہو جائے۔ کہ ان کو دیکھو مہمان خانے میں بھیجا، کھانے کا انتظام کیا گیا اور ایک پردہ لگا، پردے کے پیچھے وزیر کی ڈیوٹی لگی، وہ بیٹھ گیا سننے۔ چاروں بھائی کھانا کھانے بیٹھے۔ سنیے، علم و دانش و فہم نبی کے اجداد میں کتنی ہے؟ جو آج نبی کے علم کا انکار کر رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں تو نبی کی بات کرتا ہے، جس شجرے میں نبی کا نور چلا ہے ان میں سارے کے سارے خدا کے فضل سے عالم غیب تھے، عالم دا تھے، علم کو جاننے والے تھے اور شجاعت و صداقت سے مرقع اور مرصع۔ جس ڈبیا میں عود رکھا جائے اور پھر عود نکال لیجئے، 10 سال کے بعد بھی اس ڈبی میں خوشبو رہ جائے گی۔ تو جب عود اپنی خوشبو چھوڑ کے جاتا ہے تو نور محمد نے اپنے اجداد میں کتنا نور چھوڑا ہوگا، کتنا کمال عطا کیا ہوگا۔ تو جب اجداد کے کمال کا یہ عالم ہے تو پھر حسن و حسین، علی و زہرا، زین العابدین و محمد باقر کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ ان اولاد
सूरज को निकाल लाया, चांद को तोड़ दिया, दरख्तों से कलमा पढ़ा, आप हर साल सुनते हैं। मैं आपको नए एंगल से मजमून सुनाना चाहता हूँ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुमिनीना इस बासा मबूस किया रसूल को मिन अनफुसिहिम, उन्हीं लोगों में से। यानी ये जुमला कुरान की आयत का रसूल के खानदान का पता बता रहा है कि मोमिनों में से एक रसूल आए, यानी आदम से लेके अब्दुल्ला तक सब मोमिन थे। इसलिए मैंने सिर्फ इतनी आयत का टुकड़ा पढ़ा कि चारों भाई खाने बैठे, जनाबे मुज़िर ने निवाला तोड़ा, मुंह में रखा और निवाला बाहर निकाल के कहा, ओफ, जिस औरत ने ये रोटियां बनाई है वो हमल से है, 9 महीने का हमल है, उसको बच्चा होने वाला। छोटे वाले ने गोश्त का एक टुकड़ा उठाया, कहा, ओफ, जानवर तो हलाल है, मगर जिस ग़िज़ा पे पल के बड़ा हुआ है वो हराम ग़िज़ा है। तीसरे ने शरबत उठाया, एक घूंट पी के रखा, ओफ, ये तो किसी जहन्नमी की कब्र पे उगा हुआ लगता है ये अंगूर। चौथे ने कहा, छोड़िए, जब बादशाह ही हरामजादा है तो उसके दस्तरखान पे अच्छी चीज कहां से मिली। साहब पीछे पर्दे के पीछे वजीर बैठा था, सुन लिया, दौड़ता हुआ, भाई सरकार, अरे हुजूर बादशाह सलामत, खत्म हो गए। तो क्या हुआ, बस दीन क्या हुआ, जो लोगों में मशहूर था वही हुआ। बुलाए गए चारों मुज़िर, अनमार, अयाद और रबिया। काए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, कैसे पता चला का बादशाह सलामत? रोटी जब लगाई जाती है तंदूर में तो ताकत से लगाई जाती है, ताकत से। और यह रोटी जो लगाई गई थी तो ऊपर का हिस्सा तो तंदूर में लगा था, नीचे का नहीं लगा था, इसलिए कच्ची रह गई थी। आधी कच्ची आधी पक्की रोटी थी, इसलिए हम समझ गए कि जिसने भी लगाया है वो हमल से है, झुक नहीं पा रहा है। बुलाया गया खानसामा रोटी पकाने वाला, कहा, खानसामे तू हमल से है? रोटी पकाने वाले को नाम ले रहे, तू हमल से है, क्या कह रहे हैं ये? खानसामा कहता, हुजूर आपने कहा जल्दी खाना पकाओ, मेहमान बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं और बड़े मोहतरम हैं, तो मैं गोश्त लाने बाजार चला गया, मैंने कहा बीवी को तू रोटियां लगा दे, मैं खाना पका लूं, मेरी बीवी हमल से है। अगर नबी के अजदाद के इल्म का इल्म हो रहा है तो सुभान अल्लाह कहते जाइए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तुम्हें कैसे पता चला कि गोश्त हलाल है मगर जिस जानवर के दूध पे पला है वो हराम है? का बादशाह सलामत, जब सालन में बोटियां होती हैं तो गोश्त ऊपर है, चर्बी नीचे होता है, गोश्त वजनी, चर्बी हल्की होती है, और जब हराम जानवर हो तो चर्बी वजन होती है, गोश्त हल्का होता है, तो जब सालन में हो तो चर्बी ऊपर हो जाती है, गोश्त नीचे चला जाता है, और यहाँ चर्बी ऊपर थी, गोश्त नीचे था, तो मैं समझ गया कि जानवर हराम ग़िज़ा पे पल के बना। बुलाया गया कसाई, तो क्या कह रहे हैं ये? जल्दी बता वरना गर्दन मार दूंगा। का बादशाह सलामत, क्या बताऊं? आपने कहा मेहमान आए हैं, मैं गया तो बाड़े में आखिरी बकरी का बच्चा था, जब ये पैदा हुआ इसकी मां मर गई, कोई और बकरी दूध पिलाने वाली न थी, तो जिस कुतिया को मैंने रेवड़ की हिफाजत के लिए रखा था उसी के दूध से इसकी परवरिश हुई थी। था तो जानवर हलाल मगर हराम ग़िज़ा पे परवरिश हुई। का अच्छा आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये अंगूर जो है वो जहन्नमी की कब्र पे उगा है? का बादशाह, हमने कुरानी किताबों में पढ़ा है कि जहन्नम वालों को पीने के लिए ऐसा मशरूब दिया जाएगा कि उनके हलक तुर्श होते जाएंगे। जब मैंने ये अंगूर का शरबत पिया तो हल्क में तुर्शी आई, तो मैं समझ गया किसी जहन्नमी के कब्र पे उगी है। बुलाया गया फ्रूट सप्लाई करने वाला, कहा ये क्या सुन रहा हूँ? का बादशाह, आपने कहा मेहमान दूर से आए हैं, थकावट दूर हो, अंगूर का शरबत दो, मौसम अंगूर का खत्म हो चुका था, मैं क्या करता मजबूरी से शहर में ढूंढने निकला, कब्रिस्तान में एक कब्र पे अंगूर की बेल जमी हुई थी, मैं करीब गया तो आपके अब्बा की कब्र थी, मैं तोड़ लाया।
خاموش ہو گیا. کہا اچھا اب تم بھی بتا دو کہ میرے حرام زادے ہونے کی تم کو کیسے تصدیق ملی؟ تو مسکرا کے کہا مہمانوں پر مخبر لگائیں گے، مہمانوں کے پیچھے جاسوس کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ حلال زادے ہیں. نہیں نہیں، یہ صفت صرف اور صرف حرام زادوں میں ہوتی ہے کہ وہ مہمانوں کے پیچھے جاسوس لگایا کریں. اب دیکھیے بادشاہ نے منگائے اونٹ، منگایا جواہرات اور چاروں میں بانٹ کے کہا بھائیو میں کیا تمہاری وراثت بانٹوں گا، تم نے تو میرا نسل کا مسئلہ حل کر دیا. اب پتا چلا نصاب نے کیوں کہا تھا چلے جانا یمن. یمن کے لوگ خود کو ایکسٹرا آرڈینری سمجھتے ہیں، تمہاری عقل و دانش کے چرچے رہیں گے اور ہماری نسل میں جب نبوت کا اعلان ہوگا یمن خبر جائے گی تو فوراً گھٹنوں کے بل آگے کہیں گے جن کے باپ دادا اتنے دانش مند تھے اسی نسل میں محمد جیسا نبی آنے والا. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم زور سے. اب اس نور نے کیسا ٹراویل کیا یہ میں ایک دن میں تو نہیں بتا سکتا. ابھی نزار باقی ہیں، قصی باقی ہیں، کلاب باقی ہیں، عدن باقی ہیں، فہد باقی ہیں، مالک باقی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جمعہ کے دن بیٹھ کر مصطفیٰ کے میلاد پڑھا کرتے تھے اور ان کی قوم سنا کرتی تھی. جناب نزار کہتے ہیں جب جب میں کعبے کے سامنے جاتا تو میرے ماتھے سے ایک نور نکلتا کعبے سے ٹکراتا اور اللہ کی صدائیں آتی، یعنی نور محمد جناب نزار کی پیشانی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا. یہ پورے شجرہ نورانی شجرہ، علم والوں کا شجرہ. جناب ہاشم کا ذکر قرآن میں ہے کہ ایلا فی قریش ایلا فیہم رحلۃ الشتاء والصیف. عبد المطلب کے کاموں کو خدا نے ایسا سراہا، پوری آیت اتاری الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. منہ نہیں کھلتے لوگوں کے، اولاد ہی نہیں نبی کے اجداد کی تعریف بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے لوگوں. میں کیا محمد کی تعریف کروں جن کے باپ دادا اتنی تعریف کے قابل تھے، جن کی اولاد آج تک اتنی کمال والی ہے، جہاں جس مقام پہ آرام فرما ہے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. سید سجاد اگر بیڑیوں ہتکڑیوں میں ہیں تو بھی عالم یہ ہے. کسی نے آ کے کہا لعنت ہو تم پہ. سید سجاد نے کہا جانتا میں کون ہوں؟ نہیں کہ میں وہ ہوں جس کے لیے قرآن میں آیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ قرابت دار میں ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور تب تو معاف کریں مجھے، میں پہچانتا نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے معاف کیا. کہا ایک کام کریں، ہاتھ میں ہتکڑی ہے سید سجاد کے، پیر میں بیڑی. کہا ایک کام کریں دعا کریں، میرے گھر میں بھوک بہت ہے، فاقہ بہت ہے. سید سجاد نے کہا اس حال میں میں تیرے لیے دعا کروں؟ اس حال میں مسکرا کے کہا آقا ہم جانتے ہیں یہ ہتکڑی یہ بیڑی یہ گلے میں توق یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، آپ تو ابھی دعا کریں ابھی سب کچھ دور ہو جائے. ابن شہاب زہری جو سید المحدثین کہلاتا ہے اس کی روایت ہے سید سجاد کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں اور ہتکڑیاں تھیں. میں پہنچا، میں نے کہا ایسے کب تک رہو گے؟ سید سجاد نے پیر زمین پہ مارا، بیڑیاں کھل گئیں. کہا دیکھ ہم جب چاہیں تب آزاد ہو جائیں، یہ تو خدا کی رضا میں راضی ہے. سید سجاد نے کہا سن میں اٹھ کے جاؤں اس زمین میں کھود لینا، اللہ اتنی دولت دے گا تیری ساتھ پشتے آباد ہو جائیں گی. سید سجاد چلے گئے، زمین کو کھودا تو کڑے میں بھر کے اس کو درہم و دینار ملے. اس قدر صاحبان تصرف. سید سجاد کے بڑے صاحبزادے امام محمد باقر جن سے نسل امام موسیٰ کاظم علیہ رضا چلی، سید سجاد کے چھوٹے صاحبزادے سیدنا زید شہید جن سے نسل مصطفیٰ چلی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میر عبدالواحد بن گرامی، شاہ برکت اللہ مارہ ربی، حمزہ عینی مارہ ربی، آل رسول احمدی اور سرکار نور ابو الحسین احمد النوری. یہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب امام زین العابدین سید سجاد کی اولاد ہیں. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ سید سجاد کے بیٹے سید زید شہید کی نسل سے سرکار راجو قتال کے بیٹے سرکار بندہ نواز گیسو دراز
اور گیسو دراز کی اولاد آپ کے سامنے. میں کبھی کسی کے منہ دکھائی پہ بات نہیں کرتا، یاد رکھیے گا. میرا نام ڈال کے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا. میں اسی لیے برا ہوں کہ میں باتیں منہ پہ کہنے کا، میں کسی کی منہ دکھائی پہ نہیں کہتا، مگر جو حق ہے وہ کہنے سے ایک لمحہ بھی جھجکتا نہیں ہوں. اگر آل محمد کا ساتھ ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. دونوں جہاں کی کامیابیاں اسی نسل پاک کی محبت میں ہے، مودت میں ہے. رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ آل رسول سے محبت کریں. میلاد کا ایک واقعہ 4 جملوں میں سن لیجیے تاکہ میلاد کا بھی حق ادا ہو جائے. آج 10ویں شب ہے، کل 11ویں شب ہوگی، ہے نا؟ سن لیجیے کہ صحرائے مکہ ہے، جناب وہاں سے نکل رہے ہیں. دیکھا کہ عبد المطلب کا چھوٹا بیٹا عبداللہ صحرا میں تنہا جا رہا ہے. 70 یہودیوں نے گھیر لیا، خنجر نکالا آستینوں سے، قتل کر دو، ان کے ماتھے میں نور محمدی ہے، اگر نبی آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کو مار ڈالو، ان کو دنیا سے فوراً جو ہے وہ قید دنیا سے رہائی دے دو. کہ 70 یہودیوں نے ایسے گھیر لیا جناب عبداللہ اور خنجر لے کے قریب آئے. وہاں کہنے لگے میں اکیلا تھا، میں ڈر گیا، میں پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھنے لگا کہ کیا چل رہا ہے. کہ جیسے وہ قریب آئے عبداللہ نے کہا اے پروردگار، نہیں سمجھے، تھا زمانہ بت پرستوں کا، عبداللہ بلا رہے ہیں اللہ کو. اس کا مطلب یہ ہوا اس نسل نے ہمیشہ سے خدا کو پہچانا. تو پروردگار مدد کا 70 فرشتے نازل ہوئے، ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے، ایک ایک یہودی کی گردن کاٹی، ان کے خنجر زمین پہ گرے، تڑپنے لگے زمین پہ. عبداللہ تکبیر کا نعرہ بلند کر کے نکل گئے. وہاں دوڑے ہوئے گھر میں آئے، اپنی بیوی کو بلا کے کہا تجھے ہماری بیٹی کے لیے نیک صالح مرد کامل اچھے رشتے کی تلاش تھی نا؟ کہاں؟ کہ وہ ہمیں مل گیا ہے، ہم اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کریں گے. پھر یہ رشتہ جناب عبداللہ تک پہنچا اور نکاح ہوا دونوں نفوسان قدسیہ کا. نور مصطفیٰ جناب سیدہ آمنہ میں تشریف لے گیا. جناب آمنہ کے بدن پاک سے اس دنیا میں نبی تشریف لائے. کہ جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا. چھت کی چھت پھٹی، لمبے لمبے قد کی عورتیں آئیں، صلی اللہ کا شور تھا، تمام آسمان کے ستارے آمنہ کے گھر کے قریب آئے، طواف کرنے لگے. کہ ستاروں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم نور کے ہیں، یہ عین نور اور جان نور ہے، یہ روح نور ہے، یہ ایمان نور ہے. ہم طواف کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا بتائیں کہاں سے کہاں نور ہے. نور احمد سے سارا جہاں نور ہے، ذرے ذرے سے انجم خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا دیا. اور جب گرو نانک نے دیکھا تو کہا ہن آیا نور خدا دا، کہ آیا نبی رسول. زور سے ہن آیا نور خدا دا کہ آیا نبی رسول. نانکا جسنو ویکھ کے خودی گئی سب بھول. پروردگار عالم اس نور کے صدقے میں دین و دنیا بہتر فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اسلام زندہ باد، محفل میلاد مصطفیٰ پائے.